अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे बाबर सत्तार साहब, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सीनियर जज हैं और ये जो 6 जजेस वाला मामला चल रहा है, बताया जाता है कि वो ड्राफ्टिंग भी इनकी है, बहुत काबिल जज हैं, लेकिन आज जो उन्होंने किया उससे जो पाकिस्तान भर की अदलिया है और लीगल फ्रेटर्निटी है उनको तो हौसला मिला ही मिला होगा। पाकिस्तान भर के अवाम बड़े खुश हैं। उस पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया और फिर बात करेंगे कि आईएमएफ के हवाले से एक अच्छी खबर आई है और उस अच्छी खबर में छुपी हुई एक बुरी खबर, उसका जिक्र करेंगे। और ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है मेरे साथ और आपके साथ। जी हाँ, सिर्फ आपके साथ और मेरे साथ, बाकी तो बजट में जो करेगी करेगी, आपके लिए खुशी नुस्खा तैयार किया जा रहा है। वक्त मिला तो फिर बताएंगे कि नून लीग को वजाहत क्यों करनी पड़ रही है इस हाक डार के मामले पे कि उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस मौके पे क्यों बनाया गया। ऑब्वियसली कोई लॉजिक नहीं है, अगर बनाना तो पहले दिन बनाते। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ थी तो उन्हें वजारत ख़जाना से हटाया गया और फिर जो कुछ हुआ। और अब क्यों राना सनाउल्लाह साहब वजाहतें दे रहे हैं और उन वजाहतों के दौरान वो और 2 गलत स्ट्रोक खेल गए हैं और अब कल उन्हें फिर वजाहत देनी पड़ेगी। वो बताएंगे कि अब उन्होंने क्या किया गलत और मियां नवाज शरीफ की क्या आंख में चोली चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और क्या मियां नवाज शरीफ की नीयत भांप चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, और क्या उसी का शाखसाना है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से लंबी लंबी मुलाकातें हो रही हैं, और क्या यही वजह है कि इमरान खान ने 3 बंदों को बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए नॉमिनेट कर दिया है, और क्या 3 मुतालबे फाइनल सामने आए हैं, 3 तो इमरान खान की तरफ से आए हैं और चौथा इन्होंने पीटीआई वालों ने खुद ऐड किया है, उस पर बात करेंगे। और फिर बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये अचानक क्या सूझी कि वो एहतजाज के मूड में चले गए, और हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि हम फॉर्म 47 पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे अगर वक्त बचा तो। बात शुरू करते हैं बाबर सत्तार साहब की। बाबर सत्तार साहब ने गुज़श्ता कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हियरिंग कर रहे थे उस केस की जिसमें बुशरा बीबी ने केस किया हुआ था और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के बेटे नजमुस साकिब साहब को जब पार्लिमानी कमेटी ने तलब किया था ऑडियो लीक्स वाले मामले पे, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी। बुशरा बेगम ने तो ये एप्लीकेशन दी हुई थी कि मेरी लतीफ़ कोसा मेरा लॉयर है, उसके साथ मेरी गुफ्तगू जो है वो क्यों टेप की गई है। तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तलब किया हुआ था तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों को, और उन्होंने दरख्वास्त दे दी। सब ने आपस में एका करके 4 दरख्वास्तें दी गई अलग अलग कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को अलग हो जाना चाहिए इस मुकदमे से। बाबर सत्तार साहब ने तलब किया और बात उन्होंने शुरू की FIA वालों से। FIA के जो साहब वहाँ थे उन्हें उन्होंने कहा कि हमने तो जो जजेस के बारे में ख़त लिखा जिस पे आप एतराज़ कर रहे हैं उसमें हमने ISI की बात की है, आपका ISI से क्या लेना देना है। FIA का जो बंदा था वहाँ नुमाइंदा था, रिप्रेजेंटेटिव था, उससे पूछा कि आप ISI के भी आप पे बात कर रहे हैं, आपको एतराज़ क्यों है, क्या आप उनकी प्रॉक्सी हैं। अब ये क्लियर कट सीधा हमला था उन पे। उनके पास कोई जवाब नहीं था FIA वालों के पास कि अगर 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो लेटर लिखा है वो तो ISI के बारे में लिखा है, FIA वालों को क्या पड़ी कि वो उस पर एतराज़ उठा रहे हैं। उस पर जवाब जब ना बन पड़ा तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 5 लाख रुपया जुर्माना किया उन्हें और कहा कि शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हम शुरू करें। अब 5 लाख जुर्माने के साथ साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है उनके सर पे। उसके बाद उन्होंने PTI पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनको जो नुमाइंदा था उसको तलब किया। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप बताएं आपको क्या मसला था। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। ऑब्वियसली PTA किस तरह ISI की रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, उन्हें भी 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ। उसके बाद पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ये टेलीविजन चैनल्स को और इन सब को कंट्रोल करता है, FM रेडियोज़ को, मैं पेमरा वालों को बुला लिया कि आपने क्यों दरख्वास्त दी मेरे खिलाफ कि मुझे इस मुकदमे से अलग हो जाना चाहिए। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, उन्हें भी 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ। आखिर में बच गई IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उनके नुमाइंदे से पूछा गया तो उन्हें रियायत मिली कि ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ब्यूरो का कुछ ना कुछ दर्द साझा बनता है ISI वालों के साथ, क्योंकि जब तहकीकात होंगी तो मे भी ISI वाले पीछे हो जाएं और वो प्रूव कर दें कि ये कैमरे हमने नहीं लगाए थे जजेस की रिहाइशगाहों पे और ये ऑडियो लीक्स वीडियो लीक्स हम नहीं कर रहे, IB वाले कर रहे हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा काम IB वालों को और ISI वालों का मिलता है। ऑब्वियसली दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, तो मे भी वो उनका एतराज़ थोड़ा सा बनता था, इसलिए उन्हें जुर्माना तो नहीं किया गया। लेकिन उनसे पूछा उन्होंने कि आपका ये जो मेरे खिलाफ जो आपने एप्लीकेशन दी है ये किसकी अप्रूवल से हुई है। तो वहाँ बताया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं तारिक महमूद साहब, उनकी मंजूरी से दी गई है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आइंदा पेशी पे जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तारिक महमूद साहब खुद पेश हों। अब देखें उसमें क्या होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान भर के अवाम खुश हैं
کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ان ایسے اداروں کو، ان منہ زور اداروں کو اسی طرح ان سے بات کی جانی چاہیے، ورنہ انہوں نے پورے پاکستان میں لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے ایف آئی اے ہے، چاہے یہ پی ٹی اے والے ہیں، چاہے پیمرا والے ہیں یا انٹیلیجنس بیورو والے ہیں۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی لگام دینے والا نہیں۔ بابر ستار صاحب نے جو کیا اس پہ پورا پاکستان آج خوش ہے اور ممنون ہے ان کا اور مشکور ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک اچھی خبر آئی ہے آئی ایم ایف سے کہ آئی ایم ایف نے جو ان کے ساتھ ہمارا چل رہا تھا اس کی فائنل قسط تھی۔ آبویسلی وہ لون تو انہوں نے اپروو کیا ہوا تھا، 3 قسطیں اس کی پہلے دے چکے تھے، اب $1.1 بلین آخری رہتا تھا، وہ انہوں نے دینا ہی دینا تھا۔ اور ہمارے اسی بہانے ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا واشنگٹن کا ایک دورہ بھی ہو گیا اور وہ 1.1 انہوں نے ریلیز کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اسی ہفتے میں وہ پیسے آ جائیں گے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں، تھوڑی سی 2-3-4 دن کے لیے وہ سکھ کا سانس لے گا۔ 2-4 روز کے لیے ہمارے فارن کرنسی ڈپازٹس وہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آ رہے ہیں مئی کے دوسرے ہفتے، آلموسٹ 15-16 مئی کو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہا ہے اور 2 کاموں کے لیے آ رہا ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ یہ جو مینڈیٹ چور گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے کہ اگلا بجٹ آپ بنا کے دیں گے، جس طرح حضور آپ بنا کے دیں گے ہم اس پہ سٹیمپ لگا دیں گے اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسمبلی میں جا کے پڑھ دیں گے۔ انہوں نے بجٹ بنانے آنا ہے ہمارا، اب اس لیے بنائیں گے تو ہمارے منشی کلرک وغیرہ، لیکن اس میں انہوں نے ویٹ کرنا ہے اور اپنی اپنی شرائط جو انہوں نے منوانی ہے وہ منوائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے اور جو نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں ہم جانا چاہتے ہیں، ہم آئندہ 5 سال کے لیے مزید ان سے تقریباً $8 ارب کا لون لینا چاہتے ہیں۔ آبویسلی فارم 47 کی مینڈیٹ چور جیلی حکومت ہو، انہیں یہ اعتماد تو ہے نہیں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ہم خود اپنے بل بوتے پر محنت کریں گے اور ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ خود جس طرح بیساکھیوں کے سارے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ، انہیں بالکل ان میں اعتماد کی کمی ہے، وہ کوئی اس طرح کا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں بس کشکول آگے کیا ہوا ہے، پیسے دیتے جائیں اور ہم کام چلاتے جائیں۔ اور اب انہوں نے کہا تھا یہ جو 1.1 ریلیز کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں، آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ 2024 کے بجٹ میں اپنی مالی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ اب مالی ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عللوں تللوں میں گزشتہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ تھی، پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اب جو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے اس دوران جو آپ نے غلط اخراجات کیے ہوئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ پیسے آپ کو ہیلپ کریں گے، $1.1 بلین۔ اور پھر آئندہ کے وعدوں کے لیے، اور پھر اگر یہ بجٹ ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے بنا دیا اور وہ اپروو کرا لیا تو پھر آئندہ جو پروگرام میں ہم نے جانا ہے آئی ایم ایف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب پھر وہ ڈول ڈال دیں گے۔ لیکن اگر یہ بجٹ بنائیں گے تو اس بجٹ میں کیا ہوگا؟ آبویسلی مہنگائی کا طوفان ہوگا، اور اس مینڈیٹ چور جیلی حکومت سے زیادہ کی توقع بھی آپ نہ کریں۔ ہاں بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ ایک چیز جس سے میں وارن کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان تو آئے گا ہی آئے گا اس بجٹ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بل پاس کرانا چاہتے ہیں۔ اس بل کا نام ہے ای سیفٹی اینڈ پرسنل پروٹیکشن بل۔ اس میں یہ ہوگا کہ مہنگائی کا طوفان ہوگا لیکن آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، آبویسلی پرنٹ میڈیا ویسے دم توڑ چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، تھینکس ٹو عاصم منیر اینڈ تھینکس ٹو ڈی جی آئی ایس آئی، کیونکہ شہباز شریف کی تو ماننے والا نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا، وہ اگر نہ منواتے تو الیکٹرانک میڈیا تو تقریباً فارغ سمجھیں، سوشل میڈیا پیچھے بچ گیا۔ یہ جو ای سیفٹی اینڈ پرسنل پروٹیکشن بل آ رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے لیے آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ گوگل، فیس بک، ایکس جسے ٹویٹر کہتے ہیں، یوٹیوب حکومت کے مانگنے پر ڈیٹا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ پھر میں اور آپ جو سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے اور ہم بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں کا کتارسز ہوتا ہے اور لوگوں میں آگاہی ہوتی ہے کہ حکومت کہاں کہاں غلط کام کر رہی ہے اور اس کے سہولت کار کون ہیں اور ان کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ان کے رابطہ کار کون ہیں اور انہیں کون مزید شے دے رہا ہے پاکستان کے عوام کے خلاف اقدامات کرنے کی۔ یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ جب چاہے گی گورنمنٹ، اور آبویسلی گورنمنٹ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جب چاہیں گے عاصم منیر صاحب یا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو بھی ہوں گے، ندیم انجم صاحب کے تو دن گنے جا چکے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا۔ جو بھی تیار ہو گیا ان کے پاس یہ سہولت ہوگی کہ وہ جب کسی بھی بندے کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کون بندہ ہے، اس کا کیا آگے پیچھے ہے، اس کا پورا ڈیٹا کسی بھی سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ پہ کسی بھی اکاؤنٹ کے بارے میں پورا اس کا ڈیٹا حکومت حاصل کرنے کا اختیار ہوگا حکومت کے پاس۔ اور یہ ادارے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس،
یہ سارے انہیں دینے کے پابند ہوں گے ڈاٹا جس بندے کے بارے میں وہ مانگیں گے اور اس کی پوری ایکٹیویٹی. آبویسلی ہمارے ایک آدھ اعتراض ہوگا کسی ایک کامنٹ پہ یا کسی ایک پوسٹ پہ یا کسی ایک ویڈیو پہ, تو وہ پورا آگے پیچھے سے پورا اس کا نکال لیں گے, اور پھر ہمارے کانٹیکٹس میں کون لوگ ہیں اور ہمارا جتنا ڈاٹا ان کے پاس ہے. آبویسلی ان سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں, تو وہ سارا ڈاٹا گورنمنٹ لینے کی مجاز ہوگی اور یہ دینے کے. تو پھر اس سے انہیں یہ وقتی طور پر یہ ہم لوگوں کو تو چلیں چپ کرانے کی ان کی ایک کوشش ہے. آبویسلی پاکستان کے اندر تو لوگ مجبور ہوں گے, لیکن اوورسیز پاکستانی تو شاید اس طرح نہ ہو, اور اوورسیز پاکستانی تو شاید کورٹ میں بھی چلے جائیں انہی اداروں کے خلاف کہ آپ ہمارا ڈاٹا کیوں دے رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اس کے نتیجے میں جو ڈیجیٹل معیشت ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو شیر افضل مروت ہو گئی نا پھر, کیونکہ ڈیجیٹل معیشت اس وقت پوری دنیا میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں یہ جو لوگ ملینئرز بلینئرز بن رہے ہیں, بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بزنس ہو رہا ہے اس وقت. ڈیجیٹل اور آن لائن بزنس کے علاوہ بہت سارے بزنسز شفٹ ہو گئے ہیں, اور ڈیجیٹل اکانومی ایک ملک کی ایک بڑی دنیا کی ایک بڑی اکانومی ہے ڈیجیٹل اکانومی. تو ہماری ڈیجیٹل اکانومی تو پھر فارغ ہو گئی نا اگر اس طرح کے آپ بل پاس کریں گے تو. لیکن آبویسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کو کون سمجھائے. آگے بات ہے جی کہ نون لیگ کے وضاحت کی اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا واقعی کوئی بیک گراؤنڈ میں مذاکرات چل رہے ہیں. یہ میرے خیال میں دوسرے پہ رکھتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہے, اور لمبی بات کرنے کا کیونکہ آپس میں دونوں کا سیاسی جوڑ توڑ ہے, دونوں معاملات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے, وہ کیوں بھاگے دوڑے پھرتے ہیں, اور اس پہ الگ ولاگ کرتے ہیں. ابھی اجازت چاہیں گے, بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے, کیونکہ آپ کسی کا اچھا خیال رکھیں گے تو ان رسپانس اگلا بھی آپ کا اچھا خیال رکھے گا. اور آپ سے گزارش کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عام آدمی کے دل کی بات کرتے ہیں تو فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر جہاں سوشل میڈیا پہ آپ مختلف گروپس میں ہیں تو ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز وہاں شیئر کر دیا کریں, اور کامنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ, مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کامنٹ پڑھ کے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تعمیری اور مثبت ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جاری رکھیں کیونکہ اس سے ہمیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ ریچ ملتی ہے. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.